نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ینفعنا وزدنا علما اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز ساتھیوں، آج انشاءاللہ العزیز اس کلاس میں آپ کو جملے کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گا۔ اگرچہ کہ ہم نے جملے کے بارے میں اپنی مختلف کلاسوں میں اچھی طرح سمجھایا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب جملے جو ہیں مختلف انداز سے جو آتے ہیں ہمارے سامنے، تو اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے عربی میں، جملہ وہ دو طرح کا ہوتا ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے۔ ایک تو اسمیہ ہوتا ہے جملہ، ایک تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ ایک تو جملہ اسمیہ ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ ہے، یہ بات تو آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ میں کچھ بنیادی چیزیں ہوا کرتی ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے تو وہ بتاؤں گا آپ کو میں، ٹھیک ہے، پہلے اس کے بارے میں بتاؤں گا، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں جملہ اسمیہ سے۔ دیکھیے، جملہ اسمیہ جو ہے، جملہ اسمیہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ پہلی چیز جو ہوتی ہے جس سے جملے کی ابتدا کی جاتی ہے، پہلی چیز جس سے جملے کی ابتدا کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے، اور دوسری چیز اس کا دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے۔ پہلا کمپوننٹ جو ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جس سے جملے کی ابتدا کی جاتی ہے، اور دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ خبر ہوتی ہے۔ مبتدا جو ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے عام طور پر۔ ہم مجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں کہ عام طور پر معرفہ ہی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، خبر جو ہوتی ہے نکرہ ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے۔ اچھا، معرفہ جو ہوتا ہے مبتدا، یعنی مبتدا کو ہم انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ کو، یہ خبر کو پریڈیکیٹ، ٹھیک ہے۔ وہی سیم اس کی کمپوزیشن ہے جملے کی جو انگلش میں ہے۔ اچھا، اب یہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الرجل صالح، الرجل صالح، ترجمہ کیا ہوگا؟ آدمی نیک ہے، آدمی نیک ہے۔ اچھا، اب یہ الرجل جو ہے یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ ہے، اور صالح نکرہ ہے، خبر ہے، نکرہ ہے، ڈبل پیش کے ساتھ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دیکھیے، ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ حامد غنی، حامد غنی۔ اب اس میں یہ
یہ جو اسم آیا ہے الرجل، رجلن تھا، ٹھیک ہے، رجلن تھا تو کیا آیا ہے؟ یہ الرجل آیا ہے۔ اب یہ الرجل جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں معرف باللام، ٹھیک ہے، معرف باللام کہتے ہیں اس کو ہم، یعنی رجلن تھا، الف لام کا اضافہ کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا الرجل ہو گیا۔ اچھا، لیکن حامدن جو ہے اس میں علم، یہ کیا ہے؟ اس میں علم ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، تو وہ 7 قسمیں جو ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گی۔ معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں وہ یہاں پر آئیں گی، کس کی جگہ پہ؟ مبتدا کی جگہ پہ۔ حامد غنی، حامد مالدار ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے آگے یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ضمیر، اس میں ضمیر لے کے آئیں گے ہم کہیں گے ہوا طالبن، ہوا طالبن، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ، ہوا کا مطلب وہ، طالبن طالب علم ہے، وہ طالب علم ہے، ایسے لکھیں گے، وہ طالب علم ہے۔ اچھا آگے بڑھیں، اب یہ اس میں ضمیر آ گئی، دیکھیں اس میں ضمیر بھی آپ کو معلوم ہے کہ معرفہ ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ، اب اس پہ ضمیر آ گئی نا، ہم کہتے ہیں ھذا کتابن، ھذا کتابن، ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ اب یہ ھذا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ھذا اس میں اشارہ ہے، اور آپ کو یہ بات بھی بتائی گئی ہے کلاس میں کہ اس میں اشارہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہم یہاں پر جو 7 قسمیں ہیں وہ ہم یہاں پر پٹ کرتے رہیں گے مبتدا کی جگہ پر، اور نکرہ، یہ جو خبر ہوگی نکرہ ہوگی اس کی۔ اچھا، اسی طرح سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، مرکب اضافی، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ باب المسجدی، دیکھیں بلکہ تھوڑا نیچے لکھ لیں اس کو، ہم کہتے ہیں باب المسجدی، ترجمہ کیا ہوگا؟ مسجد کا دروازہ ہے، مسجد کا دروازہ، مفتوحن، مفتوحن کھلا ہوا ہے، مفتوحن کھلا ہوا، باب المسجدی مفتوحن۔ اب دیکھیں یہ ہے باب المسجدی، یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی، اور یہ خبر ہے اس کی، نکرہ، خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے، باب المسجدی مفتوحن، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں ہم۔ اچھا، ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بیت حامدن، بیت حامدن، ترجمہ کیا ہوگا؟ جی بالکل صحیح کہا، بیت حامدن، حامد کا گھر ہے، بعیدن، دیکھیں بعیدن دور ہے، بیت حامدن بعیدن، حامد کا گھر دور ہے۔ اب بیتن جو ہے، یہ بیتن، یہ تو آ گیا مضاف،
اور حامدن آپ کو ہوتا ہے مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. اچھا تو مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے، یہ کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. اور یہ بعیدن اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، مبتدا پلس خبر جملہ اسمیہ. آگے بڑھتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی جو اللہ بھلا کرے جو خبر ہوتی ہے وہ مرکب اضافی پر مشتمل ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر آسان میں لوں گا ایگزامپلس. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاذا ابن خالدین حامدین. ہاذا ابن حامدین. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہاذا کیا ہے؟ ہاذا جو ہے وہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، مبتدا ہے، اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اشارہ ہمیشہ مبتدا ہوا کرتا ہے. اب یہ ابن جو ہے یہ ابن کیا ہے؟ مضاف ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اچھا یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. اور یہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کے یہ خبر بن رہی ہے. مضاف الیہ بن کے کیا بن رہی ہے؟ خبر بن رہی ہے. تو مبتدا پلس خبر جملہ اسمیہ. تو اب اس میں کیا تھا؟ اس میں جو خبر ہے وہ جملہ اسمیہ پر مشتمل ہے. خبر جملہ اسمیہ پر مشتمل ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر الطالب الجدید. الطالب الجدید نیا طالب علم. الطالب الجدید سے الطالب الجدید نیا طالب علم. دیکھیں مجتہد. الطالب الجدید مجتہد. الطالب الجدید مجتہد. اب دیکھیں ذرا سمجھے بات کو. الطالب الجدید، یہ الطالب موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. موصوف اور صفت بن کے کیا بنا؟ موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی. اور یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اس سنٹینس میں. مرکب توصیفی کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور مجتہدن خبر ہے، نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا پلس خبر مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. یہ جو مرکب توصیفی پر مشتمل جملہ اسمیہ ہے. مرکب توصیفی پر مشتمل کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب ہم ایک ایگزامپل ایسی دیتے ہیں آپ کو کہ جس میں نکرہ یعنی جو خبر ہوگی وہ مرکب توصیفی پر مشتمل ہوگی. جیسے میں کہتا ہوں کہ ہاذا بیت جمیل. ہاذا بیت جمیل. اچھا اب اس میں دیکھیے
اس کی تحلیل بہت ضروری ہے، یعنی اس میں بتانا کہ کون سی چیز کیا ہے۔ دیکھیے یہ تو ہاذا ہے، ہاذا کیا ہے؟ اسم اشارہ، ہاذا ہاذا اسم اشارہ ہے۔ اچھا اسم اشارہ ہے، مبتدا یہ معرفہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد بیتن کیا ہے؟ موصوف ہے، اور جمیل اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صفت اور موصوف، یعنی موصوف اور صفت مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی بنا، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی بنا۔ تو مرکب مبتدا مرکب توصیفی، اور یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ اچھا مبتدا پلس خبر مل کے جملہ اسمیہ۔ اچھا ایک بات کا یہاں پہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جب مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا واقع ہوگا تو الف لام کے ساتھ ہوگا، معرف باللام ہوگا، الف لام کے ساتھ، الطالب الجدید۔ اچھا ایسی جب یہ خبر بن کے آئے گی مرکب توصیفی تو ھذا بیت جمیل، ھذا بیت جمیل، اس طرح سے ہوگا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو یہ آپ کو باتیں جو ہے نا اس پہ ملحوظ رکھنی ہیں، ذہن میں رکھنی ہیں آپ کے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جملہ آتا ہے ہمارے پاس جس میں مبتدا اور خبر دونوں ہی جو ہے مرکب اضافی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے وہ ہے کہ سباب المسلمی سباب المسلمی فسوق قتالہ کفر۔ وقتالہ کفر۔ اب اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی تحلیل دیکھیں کس طرح سے ہوگی، کس طرح سے اس کو ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے سباب المسلمی، یہ بیسیکلی دو جملے ہیں۔ سباب جو ہے یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، سباب کیا ہے؟ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ فسوقن یہ خبر ہے اور نکرہ ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ ہمارے پاس مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنا، ٹھیک ہے، مرکب اضافی بنا یہ۔ اچھا مرکب اضافی بنا، اور دیکھیے اور یہ خبر بن گئی، مرکب اضافی مبتدا واقع ہو رہا ہے، یہ خبر مل کے فسوقن خبر ہے اس کی۔ اچھا اس طرح دیکھیں، اب یہ قتالہ وا جو ہے وا اور کے معنی میں آئے گا، یہاں پر اور کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا قتالہ اس میں کیا ہے؟ قتالن اور پلس ہو ہے، تو یہ کیا بنا؟ قتالہ۔ یہ کیا قتال کیا ہے؟ مضاف ہے، اور ہو جو ہے ضمیر مضاف الیہ۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہوتی ہیں وہ سب مضاف الیہ ہوتی ہیں، تو یہ مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کفرن جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے، نکرہ ہے، خبر ہے، نکرہ ہے۔ تو یہ دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ نمبر 1 پہلا جملہ سباب المسلم فسوقن ہے کہ مسلمان کو گالی دینا، مسلم کو گالی دینا
سباب المسلمی فسوق فسق ہے فسق ہے، وقتال ہو اور سے لڑنا کفر ہے۔ اچھا تو یہ حدیث تھی، بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، تو اس حدیث کو میں نے بتا دیا۔ تو اس پہ کیا دیکھیں، اس پہ یہ دو جملے ہیں، دونوں جملوں میں مبتدا جو ہے، اس پہ بھی مبتدا اور اس میں مبتدا، دونوں میں سباب المسلم مبتدا بن کے آ رہا ہے پہلے جملے کا، وقتالہ اور یہ دوسرے جملے کا مبتدا بن کے آ رہا ہے، فسوقن پہلے جملے کی خبر ہے اور کفرن دوسرے جملے کی خبر ہے۔ تو یہ پہلا جملہ سباب المسلم فسوقن کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور وقتالہ کفرن اور سے لڑنا کفر ہے۔ وقتالہ یہ دو جملے، سباب المسلمی فسوقن یہ ایک پہلا جملہ، وقتالہ کفرن اور یہ دوسرا جملہ۔ تو یہ ایک حدیث تھی، اس کی میں نے آپ کو تحلیل کر کے سمجھائیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مختلف جملے آتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ بنیاد میں نے سمجھائی ہے آپ کو، اور یہ بنیادی چیزیں آپ کو اگر جملے سے ریلیٹڈ یاد رہیں گی تو کبھی بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور باقی چیزیں جو ہیں نا وہ پھر اضافی ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کلاسوں میں بتاتا رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ میں دیکھیں، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر جو ہوتا ہے، مبتدا اور خبر جو ہوتا ہے وہ جملے کی بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر جملے کی بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح سے جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل جو ہوتا ہے وہ جملے کی بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے آپ کو، باقی ساری چیزیں اضافی ہوتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ جملے تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس پہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں، اگر تو وہ جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا خبر آپ کو دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو اگر آپ مبتدا اور خبر سمجھ جائیں گے کسی بھی جملے کی تو جملہ پکڑ میں آ جائے گا، یعنی پکڑ میں آنے سے مراد کیا ہے، آپ ایزیلی ٹرانسلیٹ کر سکیں گے، ایزیلی اس جملے کو سمجھ سکیں گے۔ اور اگر مثال کے طور پہ جملہ فعلیہ ہے تو فعل اور فاعل سمجھ لیں، آپ فعل سمجھ لیں، فعل کیا ہے، فاعل سمجھ لیں، باقی پھر مفعول اور دیگر چیزیں سب اضافی ہوتی ہیں۔ تو جملے کو اگر سمجھنا ہے تو یاد رکھیے گا، جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر کو اچھی طرح سمجھ لیں، جملہ فعلیہ میں آپ فعل اور فاعل کو سمجھ لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جملہ فعلیہ میں مختلف چیزیں سکھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جیسے اس پہ ابھی جملہ اسمیہ میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں اس پہ اور بھی ہیں، اور بھی مرکبات آتے ہیں اس کے اندر، لیکن ابھی یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں۔ یہ اگر آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی تو آپ کے لیے عربی زبان کو سیکھنا مزید آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں اس کلاس کو، پھر نیکسٹ کلاس میں آپ سے انشاءاللہ بات چیت ہوگی، آپ کو انشاءاللہ مزید چیزیں سکھائیں گے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔